زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم سامعین، حاضرین اہل ایمان حضرات، اور انتہائی عزت و احترام کے قابل لائق صد عزت و صد احترام قابل قدر حضرات علماء کرام، الحمدللہ کثیر تعداد میں درویش صفت پے کرے سراپا ادب و انکسار جید و محترم علماء کرام، حفاظ کرام، ثناءخواں حضرات اور میرے معزز سامعین، کس کس کا نام لیا جائے؟ ہر ایک محترم تشریف فرما ہے اور سب کے نام مجھے اس وقت یاد بھی نہیں ہیں، اس لیے خلاف ادب کوئی ترتیب میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میں کسی کا نام ادب سے لے سکوں اور کسی کا نہ لے سکوں، تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ سبھی کی خدمت میں محبت اور عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے معزز اور میرے محترم سامعین، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر آپ کی اس مسجد میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ یہ صاحب مزار کا تصرف بھی ہے اور آپ لوگوں کی محبت بھی ہے، اور نوشائی صاحب کے درمیان میں واسطہ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میں چند سادی سی باتیں آپ محبت والوں کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، نبی کا حوالہ دے کر نبی کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں ڈال کر پھر اپنا بنا لیا ہے۔ ورنہ زمین تو انسانوں کی بھری پڑی ہے، اس زمین پر وہ لوگ بھی پھرتے ہیں جو اسے جانتے تک نہیں ہیں، اسے مانتے تک نہیں ہیں۔ روٹی وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو بت خانوں میں جا کر اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں پر انہیں سجا کے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ پتھر بھی شرما رہا ہوتا ہے کہ خالق میں تو تیری مخلوق تھا، یہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں، مجھے بھی تو نے بنایا ہے، اسے بھی تو نے بنایا ہے، اب میرا کیا قصور ہے کہ اس نے مجھے بت بنا دیا ہے؟ تو میرا وجدان کہتا ہے، جواب ہی آتا ہوگا، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے۔ قصور اس کا اس لیے ہے کہ یہ ہوس اور عقل کی تابعداری کر رہا ہے، کاش یہ عشق اور مصطفیٰ کی تابعداری کر رہا ہوتا، یہ میرا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے مصطفیٰ کریم کی تابعداری کی ہے اسے اللہ رب العزت نے اپنا پتہ بتایا ہے، سبحان اللہ، اسے اپنا ایڈریس بتایا ہے۔ اور ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ ہمیں اپنے مالک کا پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اپنے مالک کا پتہ ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، اور ہمیں اپنے مالک کے پتے کا بھی پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک کا ہی نہیں پتہ، مالک کے پتے کا بھی پتہ ہے. تو اب کوئی عقل کا مارا ہوا کہہ سکتا ہے کہ تمہیں مالک کے پتے کا پتہ کیسے ملا، کہ جس کی گلی نہیں ہے اس کا پتہ کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. جس کا دروازہ نہیں ہے اس کا پتہ کیسے آ گیا؟ جس کا ضلع اور تحصیل نہیں ہے اس کا پتہ کیسے آ گیا؟ جس کی سمت اور چھت نہیں ہے اس کا پتہ کیسے آ گیا؟ جس کا جسم اور روح نہیں ہے اس کا پتہ کیسے آ گیا؟ جس کی صورت و قد کاٹ نہیں ہے اس کا پتہ کیسے آ گیا؟ تو جواب اتنا ہے کہ ہمیں مالک کے پتے کا یوں پتہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا خدا کے در پہ آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ باتیں وہ کر رہا ہوں نا کہ جن کے پیچھے دلائل کا انبار موجود ہے. میں جملہ بازی نہیں کر رہا، میں آپ کو عقیدے کا ہر وہ جملہ دے رہا ہوں جس جملے کے پیچھے دریا سمندر، ایک دلائل کا سمندر ٹھاٹھے اور موجے مار رہا ہے کہ جسے خدا کا پتہ چاہیے اسے مصطفیٰ کے در پہ آنا چاہیے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی ہریرہ کا ہاتھ پکڑے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے ابی ہریرہ جو ہے نا اس کا دماغ پھر گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا وجہ کیا؟ یہ کہتا کیا ہے؟ یہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتا کہہ رہا تھا میں نے خدا کو مدینے کی گلیوں میں چلتا دیکھا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ابی ہریرہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ کہتا ہے. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رانی رال حق، جس نے مجھے دیکھ لیا ہے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے. اور اس لیے تو ہم میلاد بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو دیکھنے میں نہیں آتا اسے خدا کہتے ہیں، جو دیکھنے میں آتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو پیدا نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. میلاد مصطفیٰ کا بنایا جاتا ہے، دیدار خدا کا پایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ مبنی بر حقیقت ہے، ایک ایک لفظ سچائی پر ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، مبنی بر حقیقت ہے. مگر میں نہیں جانتا یوسف کون ہے، میں نہیں جانتا یعقوب کون ہے، میں نہیں جانتا اسماعیل کون ہے، میں نہیں جانتا موسیٰ کون ہے، میں نہیں جانتا عیسیٰ کون ہے، میں نہیں جانتا مریم کون ہے. میری عقل نہیں مانتی کہ بن باپ کے بیٹا بھی آ سکتا ہے، مگر کیا کروں، ماننا پڑتا ہے کہ یہ سب قرآن کہہ رہا ہے. اور میں نے قرآن سے پوچھا کہ تو کہہ رہا ہے، میں سچ مانتا ہوں مگر تیری سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب آیا، میری دلیل زبان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی سچائی کی دلیل بھی زبان مصطفیٰ ہے. اگر زبان مصطفیٰ کو ہٹا دیا جائے تو قرآن کی سچائی کی دلیل نہیں ملتی، قرآن کی حقیقت کی دلیل نہیں ملتی. آقا کریم کا اتنا کہنا یہ اللہ کا کلام ہے، اسے قرآن میں لکھو، یہ میرا کلام ہے، اسے حدیث میں لکھو. اگر یہ لفظ نہ ہوں، سبحان اللہ، ان لفظوں کو پیچھے سے ہٹا دو تو قرآن کی پہچان ختم ہوتی ہے. ان لفظوں کو لاؤ تو قرآن کی پہچان ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے اللہ کا کلام ہے. میں اب کہہ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام کی پیچھے اللہ کی زبان ہے، اس لیے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے. تو جس کی زبان نہیں اس کے الفاظ کیسے آئے؟ تو رب نے فرمایا الفاظ میرے ہوں گے سونیا، زبان تیری ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ میرے ہوں گے سونیا، زبان تیری ہوگی. مختصر یہ ہے کہ لولا کا، اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنا پتہ بھی نہ دیتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنا سمت نہ بتاتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی طرف نہ بتاتا. آپ نے پوچھا نہیں کہ رب کی سمت ہے ہی نہیں تو تو نے سمت کا کیسے کہہ دیا؟ سمت کا تعین تو نے کیسے کر دیا؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ میں نے کہا کہ تیری سمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو سمت کا پتہ تو چلتا ہے نا. یہ مسجد ہے نا، یہ مسجد ہے نا، تو اس مسجد میں آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اسی طرح کے مسلح میں اپنے گھر میں بچھا لوں تو آپ گھر کو مسجد نہیں مانو گے، اسے مسجد مانو گے. گھر میں اور مسجد میں فرق کیا ہوتا ہے؟
عبداللہ کا گھر اور اللہ کا گھر، سبحان اللہ سبحان وہ بھی اللہ گھر والا یہ بھی گھر والا، سبحان اللہ وہ بھی چھت والا یہ بھی چھت والا، وہ بھی در و دیوار والا یہ بھی در و دیوار والا، بجلی اسے بھی چاہیے بجلی اسے بھی چاہیے، پانی اسے بھی چاہیے پانی اسے بھی چاہیے، بل وہ بھی اوکھا ہو کے دیتا ہے، بل کمیٹی والے بھی اوکھا ہو کے دیتے ہیں، تو گھر وہ بھی ہے گھر یہ بھی ہے۔ اب وہ بھی گھر والا یہ بھی گھر والا، اسے بھی بجلی واپڈا دے اسے بھی بجلی واپڈا دے، اس کا بل بھی واپڈا بھیجے اس کا بل بھی واپڈا بھیجے، ادھر بھی کھو کھودنا پڑے ادھر بھی کھو کھودنا پڑے، ادھر بھی پانی موٹر دے ادھر بھی پانی موٹر دے، وہ عبداللہ کا گھر یہ اللہ کا گھر۔ مجھے اتنا سمجھاؤ وہ شرک کدھر گیا؟ مجھے جلدی جلدی شرک کی فتوے لگانے والے میں ان سے اتنا پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ شرک کدھر گیا؟ سبحان اللہ شرک کدھر گیا؟ تو کہتا ہے کہ ہر بات میں شرک ہو جاتا ہے، اگر ہم میزار پہ چلے جائیں تو شرک ہوتا ہے، تو میزار والے پہ میزار پہ جانے سے شرک ہوتا ہے، تو تجھے بجلی کا بل اپنے گھر کا اور مسجد کا کٹھا جماتے ہوئے کمیٹی کا صدر گیا گھر کا بل بھی پکڑا ہوا مسجد کا بھی پکڑا ہوا، کیا جی اپنا بھی جمع کرانا ہے اللہ کے گھر کا بھی جمع کرانا ہے؟ ارے اللہ کے گھر کا بل تو جمع کراتا ہے، اپنے گھر کا بھی تو جمع کراتا ہے۔ مجھے اتنا سمجھا وہ شرک کدھر گیا؟ یہ تو تمہیں ہر جگہ، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی تو لاکھ دلیلیں دے، تیری لاکھ دلیلوں کے آگے میری ایک دلیل ہے، تیرا وہ خدا ہوگا جس کا شریک ہر مزار میں لیٹا ہوگا، وہ میرا خدا ہے جس کا شریک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا خدا ہے کہ جس کا شریک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، تو وہ بھی گھر یہ بھی گھر ہے۔ فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ فرق کیا ہے؟ کھڑکیاں ادھر بھی لگی ہوئی ہیں کھڑکیاں ادھر بھی لگی ہوئی ہیں، لینٹر ادھر بھی ڈلا ہے لینٹر ادھر بھی ڈلا ہے، سیمنٹ ادھر بھی لگا ہے سیمنٹ ادھر بھی لگا ہے، بنایا اس کو بھی مستری نے ہے بنایا اس کو بھی مستری نے ہے۔ اس کو کہتے ہو اللہ کا گھر، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ گھر میں رہتا ہے؟ جب وہ گھر میں رہتا ہے تو اس کا گھر کہاں؟ جب وہ گھر میں رہتا ہی نہیں تو اس کا گھر کہاں سے آیا؟ جب وہ گھر میں رہتا ہی نہیں تو اس کا گھر کہاں سے آیا؟ تو یہی تو میں کہا کرتا ہوں، اللہ تو 4 دیواری والے گھر میں مانتا ہے کہ ادھر اللہ ہوتا ہے، اس کے جلوے ہوتے ہیں، تو مستری کے بنائے ہوئے گھر میں اگر اللہ رہتا ہے تو جو گھر رب نے خود بنا کے ایمان کی دولت دے کے اسے اپنا گھر بنایا ہے، تو کیا ولی کے دل میں اللہ نہیں رہتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرق اتنا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں فرق اتنا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں جاؤ گے نا تو نماز پڑھو گے تو پھر پوچھنا پڑے گا قبلہ کدھر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے گھر کی نشانی یہ ہے کہ یہاں کے پوچھنا نہیں پڑتا قبلہ کدھر ہے، اس لیے یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ قبلہ کدھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر قبلے کا پتہ دے وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، جو گھر قبلے کا پتہ دے وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ تو پھر اتنا میں تجھے سمجھا دوں کہ یہ جو مستری بناتا ہے یہ اس قبلے کا پتہ دیتا ہے جدھر سجدہ نماز کا ہوتا ہے، اور ولی اللہ کے دربار میں جاؤ تو اس کا دل اس گھر کا پتہ دیتا ہے جہاں عشق کا سجدہ ہوتا ہے۔ اور تمہیں پتہ نہیں کہ نماز کے سجدے میں اور عشق کے سجدے میں فرق کتنا ہے۔ نماز کے سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سر اٹھانا پڑتا ہے، اور عشق کا سجدہ یوں ہوتا ہے کہ جب عاشق سجدے میں جاتا ہے تو سر دھڑ پہ ہوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو سر نیزے پہ ہوتا ہے، اور زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بجلی تیرے جان نثار، بجلی تیرے جان نثار، آستانے علی اندھیریاں شریف۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، خاص کرم ہے۔ کیا کرم ہے؟ جو خوشی اس نے بنائی تھی نا، تو اپنی خوشی میں نا سب کو نہیں بلایا جاتا، پیاروں کو بلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیاروں کو، آپ کے بھائی کی شادی ہو تو آپ نے جا کے گجرات اور گجرا والا جا کے لوگوں کو صدے نہیں دینے،
بے شک آپ نے صدے ادھر دینے جن کے گھر میں آپ کا آنا جانا ہو، یا ان کا آپ کے گھر میں، یا آپ کا ان کے گھر میں آنا جانا ہو، جن سے ملنا ملانا ہو، جن سے دوستی پیار محبت ہو، جن سے شناسائی ہو، انہی کو خوشی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو نبی کی آنے کی خوشی میں رب انہی کو شامل کرتا ہے جنہیں وہ اپنا جانتا ہے، سبحان اللہ جنہیں وہ اپنا جانتا ہے وہ ان کی خوشی میں شامل کرتا ہے۔ اور یہ میلاد کی خوشی رب نے خود بنائی تھی۔ سبحان اللہ جی بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ تم میلاد بناتے ہو فضول، کیا میں سوچتا ہوں لوگوں کی کیا عقلیں، کیا سوچ ہے، فضول خرچیاں کرتے ہو جی، صحابہ نے نہیں کیا۔ میں ایک جگہ 12 ربیع الاول پہ نا مجھے خصوصی طور پہ بلایا گیا کہ جی ادھر ہمارا تیسرا پروگرام ہے، اس سے پہلے ہوتا نہیں تھا، تو آپ ضرور ہمیں ٹائم دیں۔ کوئی بھی مقرر ٹائم نہیں دیتا۔ میں کہ میں ایسا فقیرانہ کم ہے یہ ہو کی جگہ جانا، مچھیاں جگہ تو سارے جانے نے، جڑے بڑے بڑے نے مچھیاں جگہ جانے۔ میں نے کہا میں ایسی جگہ تو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کوئی مجھے بلائے تو میں ایسی جگہ پہ جاؤں۔ باقی نے کہ یہ میلاد جائز نہیں، میں جڑے جڑے آنے نا میلاد جائز نہیں، انہوں نے کہا ساری عمر آرام کھانے رہے ہو۔ آنے جی وہ دلیل گئی ہے جی نہ صحابہ بنایا، نہ نبی پاک بنایا، نہ قرآن ہی چاہے نہ حدیث ہی چاہے، تو میلاد کو تو جائز ہویا۔ میں اس کی آنکھوں پر جا اس کی آنکھیں تو تیری ساری نسل ساری عمر آرام کھانے رہے ہو۔ جی وہ کس طرح؟ میں نے آخر میں قرآن ہی چوں، حدیث ہی چوں، صحابہ نے عمل ہی چوں، نبی پاک نے عمل ہی چوں، ثابت کرو کہ بھینس حلال ہے، ثابت کرو بھینس حلال ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے۔ کہیں کسی صحابی نے بھینس کا دودھ پیا تو ثابت کرو۔ کسی فقہ کی کتاب میں، چلو علماء بیٹھے ہوئے، انہوں نے فقہ کی کتاب میں کہیں بھینس کا نام ہی پڑھا ہو تو بتا دیں۔ منجی نہ دودھ حلال ہے کہ نہیں؟ تو پھر کچھ حلال کی طرح صحابہ پیتا کوئی نہیں، نبی پاک نے زمانے چ منج ایسی کوئی نہیں، فقہ نہیں، کسے کتاب جس نہ نا تک درج نہیں، تو اس نہ دودھ کچھ حلال ہوئی گیا جی۔ میں کہا میلاد تے بہت دورے نہیں گل ہے، تے کرا نہیں گل کرنے، جونے چولہے کو نبی تے گل کرنے ہیں، جڑے جونے چولہے اوپر گوشت چڑھنا یا دودھ پینے ہو، یہ جڑا بچے کی پلائی پلائی تے پالے ہو تو آپ بھی پلے ہو، ساری عمر آرام کھانے رہے ہو، کیونکہ کسی صحابی تے منج نہ دودھ کوئی نہیں پیتا۔ یہ منج نہ دودھ کس طرح حلال ہویا؟ محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا نا تو اس دور میں وہ سب علماء تھے، تو علماء نے جب اس جانور کو دیکھا تو ان میں بحث چھڑ گئی کہ اس کو کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے، اس کا دودھ پیا جائے کہ نہ پیا جائے۔ پھر انہوں نے اس پر نا کچھ دن صرف کیے، اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا دیکھ کرنا، اس کو گائے پر قیاس کر کے اس کا دودھ بھی حلال قرار دیا گیا، اس کا گوشت بھی حلال قرار دیا گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ قیاس کا راستہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو اس کو قیاس کر کے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ تو ان صحابہ نے دور جڑا کم نہ ہویا ہوا ہے، تو اساں بھائی چونکہ صحابہ نہیں کیتا تھا اساں بھی اس کی جائز نہ قرار دینے، تو یہ تو اچھا تو جڑا صحابہ کیتا ہوا ہے پھر جڑا آقا کریم کیتا ہوا ہے پھر جڑا رب آپو کیتا ہوا ہے پھر سمی تک کو بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، اس جنہوں نے پیدائش اوپر کوئی انقلاب آیا ہوا ہے، کوئی انہونی گل ہوئی ہوا ہے نہیں نہ ہوئی، لیکن میرے آقا آئے تھے کتنی انہونیاں گلاں ہوئیاں۔ سب تو پہلے تو ماما کی پتر لبے پورا سال، تو میں پنجابی وچ ٹھیڑ پنجابی وچ گل کرنا ہونا کہ جو کوئی جو کچھ کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں کوئی کام کروں گا تو جتنی میری اوقات ہے اتنی میں کروں گا، جس کی جتنی اوقات ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک سال پیسے نہیں تھے تو اپنے چھولے بانٹے، سرکار نے وہ بھی پسند فرما لیے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے، جتنی شان ہوتی ہے، وہ اس طرح میلاد بناتا ہے۔ تو اساں میلاد بنانے ہیں تو رب بھی میلاد بنایا، فرق اتنا ہے اس پتر ونڈے اساں چاول ونڈے، ٹھیک ہے کہ وہ جو کر سکنے سو اس کیتا، جڑا اس کر سکنے سا اساں کیتا، لہذا میلاد اس بھی بنایا، میلاد اساں بھی بنایا۔ پھر رب فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا چرچا کرو، میں کی ایک گل دسو نبی پاک تو بڑی نعمت کیڑی ہے، نبی پاک کی ذات تو بڑی کیڑی نعمت ہے جس نے اساں چرچا کرنا۔ اگر وہ پہلی تو گل ہے کہ وہ نعمت ہے کہ نہیں، اور بات یاد رکھو نعمت کم درجے کا نام ہے، رحمت بلند درجے کا نام ہے۔ نعمت اور رحمت میں فرق یہ ہے کہ نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے، رحمت کا حساب ہی نہیں دینا پڑتا۔ رحمت وہ نعمت ہوتی ہے جس کا حساب نہ دینا پڑے، اور نعمت وہ ہوتی ہے جس کا حساب دینا پڑے۔ تو جسے رب نے رحمت کہا ہو تو وہ تو بدرجہ اولا نعمت ہوئی،
تو جب وہ نعمت ہے تو پھر اس کا چرچا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چرچا کرنا چاہیے نا. تو چرچا مسجد چ اندھیرا کریدا نہیں ہونا، مسجد چ اجالا کریدا ہونا. سبحان اللہ مسجد گھراں وچ وڑی تے نہیں ہونا، جھنڈے چاہیے باہر آن نال ہونا. سبحان اللہ مسجد گھر کو اداس کر کے نہیں چرچا ہوتا، گھر پہ جھنڈا لگا کے چرچا ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ اور دوسری دلیل کہ نبی پاک کیسی نعمت ہیں، ہاتھ نعمت نا، جی لتا نعمت کہ نہیں، جی ہاتھ نعمت کہ نہیں، یہ نعمت ہے نا، یہ بھی نعمت ہے. تو نبی پاک کی ذات بھی نعمت ہے. اس نعمت اور اس نعمت کی فرق کیا؟ اللہ فرمانا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ایک تہاڑا اسی تساں نے منہاں پر میں مہر لاساں، تساں نے ہاتھ گواہی دے سے تے ہاتھ بول سے لتاں گواہی دے سے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ گواہی، پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے. یہ نعمت تو ملا کہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کر جس نے قیامت میں میرا پردہ چاک کرنا ہے، اور جس نے قیامت میں مجھ پہ پردہ ڈالنا ہے اس کا چرچا کیوں نہ کروں. جس نے ہم پہ رحمت نازل کرنی ہے، آپ نے جس کی وجہ سے ہم پہ رحمت نازل ہونی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بخشش اور نجات ہونی ہے، اس کا چرچا کیسے نہ کریں اور اس پر رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں. سبحان اللہ جب صحابہ بھی کہتے ہیں، آقا کریم نے پوچھا، او صحابہ بتاؤ تم نے یہ جلسہ کیوں لگا رکھا ہے، اور ذرا پتہ تو چلے کیا باتیں کر رہے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر بھی بیان کر رہے ہیں، اور شکر بھی کر رہے ہیں، اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین دے کر، دین دیا وہ من علینا بیکا، آپ کو عطا کر کے اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس پر اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے ہیں. آقا کریم نے فرمایا اس پر تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. نالی آقا کریم فرمایا کہ تُس پریشان نہ ہوئے، میں قسم اس گرو نہ چوانا کہ تُس پر اعتبار نہیں، قسم میں تاں چوانا کہ جس گل نہ بہت زیادہ اظہار مسرت کیتا جائے اس پر عموماً بشری تقاضا ہے کہ قسم اٹھوائی جانی. تو پتہ ہے میں تسوں قسم کیوں چوائی؟ اس واسطے چوائی کہ باہر تسانی مجلس لگی سی، اندر جبریل آئے، اور جبریل میں کیا چیز آخر کہ اسے میں کی رب بھیجیا یا رسول اللہ تسے نے اجرے نے باہر جڑے صحابہ جلسہ لائی دے بیٹھے ہیں نا، اے جڑا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس اوپر اللہ رب العزت عرش پر خوشیاں بنا رہے ہیں. تاں میں باہر آئے کہ پوچھا تسے گلاں کیا کرنے جس اوپر رب عرش پر خوشیاں بنا رہے ہیں. تو پتہ چلیا کہ نبی نا میلاد بنا رہے ہیں، پتہ چلیا کہ نبی نا میلاد بنا رہے سن. اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد اور آقا کریم علیہ السلام کا آنا، رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور تجھے کو اگر میں پوچھا رحمت کس کی آخنے، بارش رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، جی مہمان رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، پتر رحمت ہے. تے جی مہمان جانا نہ آیا نہ کنے دے پھر یہ گل ہے نہ بجھا تے پھر ہیں جی پتر گلے چ ہاتھ پائی چھوڑا تے پھر بارش بھی رحمت ہے نا جے کھلا ہی نہ تے پھر سورج بھی رحمت ہے نا تے جے تو لگاتار لگنی رہے کانڈ ساڑے تے پھر پانی رحمت ہے نا تے جے سیلاب آئی جائے تے پھر روٹی رحمت ہے نا تے جی زیادہ کھان جائے تو الٹیاں لگی جائیں تو پھر صحت رحمت ہے نا. لیکن جس نے کبری کیڑے کھانا شروع ہو جائے تو پھر رحمت. یہ نعمتیں ہیں. یہ رحمت کب بنتی ہے؟ نعمت رحمت کب بنتی ہے؟ اس کی آسان تعریف سنو، بوقت ضرورت مند کی ضرورت پورا ہو جانا رحمت کہلاتی ہے. وقت ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونا. بارش چاہی نہیں ہوا ہے، فصلہ نے منڈا بیچ تب برنا شروع ہوئی ہے جلے کنکا کپڑے تو اس لئے کسان کو لو پوچھو بھائی یہ رحمت ہے کہ کیسا ہے؟ اس لئے اگر اس نے پوچھو نا کہ کیا ہوتا یہ کہ جی رحمت بر نہیں پئی. ادھر کنک تیار ہوا ہے، کپی ہوا ہے، رکھی ہوا ہے، تھریشر آنا ہوا ہے، اوپر بارش لگی جائے تو پھر وہ بھی کوئی تاولا جا کسان تو اس کو پوچھے ہے کیا بھرنا پیا، پھر اسے دسی کہ کیا بھرنا پیا. لہذا بوقت ضرورت حاجت مند کی حاجت پوری ہو جانا رحمت کہلاتا ہے، اور ان بیلنس ہو جانا زحمت کہلاتا ہے.
ہر نعمت زحمت میں بدل سکتی ہے، رحمت کبھی زحمت میں نہیں بدلا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارش نعمت ہے، بوقت ضرورت برسے تو رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، آپ کی عزت اور پردہ رکھے تو رحمت ہے، آپ کی عزت کو تار تار کر دے تو بیٹی زحمت ہے، بیٹا رحمت ہے، آپ کی